پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل پر مزید تباہ کن حملے کریں گے جو اسرائیل کی مکمل تباہی تک جاری رہیں گے۔ ایران کا صبح اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، مختلف علاقوں پر 100 سے زائد میزائل داغے گئے۔ وسطی اسرائیل میں 8 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مجموعی طور پر 22 ہلاک، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ حیفا کے پاور پلانٹ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ تل ابیب اور بیت یام کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ بن گورین ایئرپورٹ بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنا۔ آئل ریفائنری اور اہم سائنسی تحقیقی مرکز ویزمان انسٹی ٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائلوں نے کامیابی سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے تازہ حملے میں نئے طریقے استعمال کیے گئے۔ نئی تکنیک سے اسرائیلی دفاعی نظام خود کو ٹارگٹ کرتا رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا تہران میں پاسداران انقلاب ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور نائب حسن محقق شہید۔ اسرائیل کا تہران میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 224 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی تہران کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ٹیلی گرام پر لکھا، رات کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کا جواب تہران کے شہریوں سے لیا جائے گا اور وہ جلد اس کی قیمت چکائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، تہران کا گھمنڈ کرنے والا ڈکٹیٹر ایک بزدل قاتل میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اسرائیل کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے، ہم نے اپنے جو اہداف طے کیے ہیں اس کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اب بھی ممکن ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، عالمی برادری اسرائیل پر حملے روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ صہیونی ریاست اب بھی ایران میں قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ جنگ ایران نہیں، انسانیت کے خلاف ہے۔ ایران تمام مسلم ممالک سے رابطے میں ہے۔ امید ہے دنیا اس جنگ میں درست صف میں کھڑی ہوگی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 4 روز سے جنگ جاری۔ ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کے قریب زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جن کے باعث زمین میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ ایران انٹرنیشنل انگلش کی جانب سے جاری ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ یہ دھماکے قم شہر سے 20 کلومیٹر دور پیش آئے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس امین الدین نے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار کیا، ریلیف سنی اتحاد کونسل کی جگہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، کیا بطور وکیل سنی اتحاد کونسل آپ فیصلے سے متفق ہیں؟ فیصل صدیقی نے کہا، جی اس فیصلے سے میں متفق ہوں۔ جسٹس جمال خان منظور نے پوچھا، کیا مخصوص نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی تھیں؟ اس نکتے پر بھی معاونت کریں۔ دشمن ہمیں مار کر منظر سے نہیں ہٹا سکتا۔ میدان جنگ میں گرنے والے ایک ہیرو کے بدلے سینکڑوں ہیرو ناانصافی، ظلم اور جرائم کے خلاف علم اٹھائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایران حملہ آور نہیں، نہ ہی ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا خواہش مند ہے۔ ایران کا حق ہے کہ وہ جوہری توانائی سے مستفید ہو، یورینیم کی افزودگی اور جاری رکھیں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، نہ ہی ہم حملہ آور ہیں۔ ہمارے اصل اہداف ایران کے فوجی اور جوہری اثاثے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام نمایاں طور پر پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، نتنز اصفہان میں ایٹمی تنصیبات پر حملوں نے جوہری پروگرام کو پسپا کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار حوثیوں اور دوسروں کو فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کو جو بھی اقدام کرنے کی ضرورت ہے کرنے کو تیار ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے ایران اور اسرائیل معاہدہ کریں، دونوں کے درمیان جلد امن ہوگا، ڈیل کے امکانات زیادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ مشرق وسطیٰ میں دشمنوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے روسی صدر کا کردار قابل تعریف ہے۔ اسرائیل ایران تنازع بڑھا تو سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کے ملک شکار ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے، فریقین کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں اور خطے میں مزید انتشار روکیں۔ تہران میں موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی، مزید 2 ایجنٹ گرفتار، 200 کلو بارود، 23 ڈرونز کا سامان برآمد۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے 2 ایجنٹوں کو تہران کے شہر رے سے گرفتار کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 3 منزلہ عمارت اسرائیلی ایجنٹوں کی جانب سے ڈرونز کی تیاری کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ اتوار کو البرز سے موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار کیے گئے تھے۔ موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی گئی۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیا جانا چاہیے۔
यूरोपीय कमीशन की सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू, कहा सिफारती रास्ता सबसे बेहतर हल है, लेकिन ईरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे के साथ ताउन न करने पर इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। कनाडा में G7 समिट, आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी और आलमी इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। इसराइल ईरान तनाज़ा एजेंडे में सर फहरिस्त होने का इम्कान। दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से होशियार रहना होगा। आलमी बरादरी को इसराइल के बेलगाम एटमी सलाहियत पर तशवीश होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इसराइल एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का फरीक है, न ही किसी दूसरे बैनुल अक़वामी मुआहिदे का पाबंद। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए किसी खतरे से कम नहीं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान आलमी एटमी ज़वाबित अदम फैलाव के उसूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। हमारा जौहरी प्रोग्राम महज अपने दिफा और आवाम की हिफाजत के लिए है। ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फंसे पाकिस्तानी तलबा वतन वापस रवाना। 80 तलबा होर्मज़गान मेडिकल यूनिवर्सिटी और 97 तलबा ज़ंजान मेडिकल यूनिवर्सिटी से वतन वापस रवाना हुए। ज़राए ने बताया, तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने से 3 बसें रवाना की गईं। ज़ंजान से भी तलबा की 3 बसें पाकिस्तान रवाना हुईं। होर्मज़गान यूनिवर्सिटी के 9 तलबा अपनी मदद आप के तहत वतन वापस आ रहे हैं। रवा माली साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। मौशी अशारियों का जायजा और पॉलिसी रेट का ऐलान किया जाएगा। पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने अवामी आगाही मुहिमात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था, कुत्तों के साथ तस्वीर बनवाना तो ज़ाती तशहीर हो सकती है। अपना घर अपनी छत, साफ सुथरा पंजाब, हेपेटाइटिस प्रोग्राम ज़ाती तशहीर नहीं है। PTI ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। PTI के असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात, कहा पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग के बाइकॉट में PTI का साथ दी। राजा परवेज ने PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जगह PTI को दिया गया था। क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप फैसले से मुत्तफिक हैं? फैसल सिद्दीकी ने कहा, जी इस फैसले से मुत्तफिक हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती थीं? इस नुक्ते पर भी मुआवनत करें। नौजवान पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करें। पीपल्स पार्टी जमहूरियत, बर्दाश्त और मुकालमे की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो का ब्रसल्स में पीपल्स पार्टी के ओवरसीज़ कारकुनों से खिताब, कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम आज भी जिंदा है। कश्मीर काउंसिल EU ने यूरोपीय फोरम्स पर मसला कश्मीर उजागर करने पर बिलावल का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द का दौरा यूरोप ब्रसल्स में कामयाब मुलाकातों के बाद वफ़द फ्रांस पहुँच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे महंगा, नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 262 रुपए 59 पैसे हो गई। इसराइल ईरान जंग के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल से ज्यादा हो चुकी है। बानी PTI बाहर आए तो हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। यही वजह है कि ये उनसे बात करने को तैयार नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क को इस वक्त मफाहमत की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं, PTI दौर के इब्तदाई 3 साल में रोज़गार के 54 लाख मौके पैदा किए। यकीन नहीं आता तो PDM हुकूमत की रिपोर्ट देख लें। 6% की शरह से तरक्की हो रही थी। म्यूजिकल चेयर चलती रही तो आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। EMC सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है। ठेकों पर 20% कमीशन चल रहा है। बजट इजलास में शहरी सिंध का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, वफाक ने कराची से ज्यादती की, हम इस पर बात कर रहे हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में रेस्टोरेंट के करीब फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाम बहक, करीब मौजूद रिक्शे में सवार मां बेटा जख्मी, रेस्टोरेंट का मुलाजिम भी जख्मी हुआ। रेस्टोरेंट मालिक को चंद रोज पहले भत्ते की कॉल आई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रिक्शे को टारगेट करके फायरिंग की। पुलिस वाकये की दोनों पहलुओं से तहकीकात कर रही है।
اسرائیلی فورسز کی 69 فلسطینیوں پر بمباری، مزید 59 فلسطینی شہید، 315 زخمی، امدادی مراکز جانے والے کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی بمباری میں 55,362 فلسطینی شہید اور 1,28,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے یونان اور چلی میں مظاہرے، شرکاء نے فلسطینی پرچم اور شہید بچوں کے علامتی کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ کرکٹ پر بھارت کی جانبداری قائم کرنے کی ایک اور کوشش ناکام، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا اگلا فائنل احمد آباد میں کرانے کی خواہش دم توڑ گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اگلے 3 فائنل بھی انگلینڈ میں کرانے کے لیے تیار ہوگی۔ جون میں برطانیہ کو فائنل کی میزبانی کے لیے موزوں قرار دے دیا۔ کراچی صدر ریگل چوک کے قریب دکانوں میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ مارکیٹ کے میزنائن فلور میں بجلی کے تاروں میں لگی۔ مارکیٹ کے بلائی منزلوں پر رہائشی فلیٹس کو خالی کرا لیا گیا۔ اور کراچی میں دوپہر 3 بجے کے بعد بادل بننے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسنے کی پیشگوئی۔